بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 2 دن پہلے ایک خبر ہم سب پر غم کا پہاڑ بن کے ٹوٹی، اور اس خبر نے ہمیں بہت اداس اور غمگین کیا کہ صحابہ کرام کی دفاع کی، جنگ لڑنے والے اور خصوصاً امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح معنوں میں وکالت کرنے والے اور خاندان بنو امیہ کے حقیقی معنوں میں وکیل مولانا پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس خبر نے ہمیں اس لیے زیادہ افسردہ کیا کہ وہ اس طرح کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس طرح کا کلمی جہاد انہوں نے خاندان بنو امیہ کی وکالت میں اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام جو لگائے گئے اس کی صفائی میں انہوں نے جو جنگ لڑی پچھلی کئی صدیوں میں اس کی مثال کا ملنا ناممکن ہے۔ انہوں نے مختلف عدالتوں میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کرنے کا حق ادا کیا تھا۔ مختلف عدالتوں میں وہ کئی گھنٹے کھڑے رہتے اور مخالفین معاویہ جو اعتراضات حضرت سیدنا معاویہ پہ کرتے تھے وہ ایک اعتراض کا عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جس کتاب کی وجہ سے وہ ہم سب کے محسن ٹھہرے کہ ان پچھلی صدیوں میں جتنے لوگوں نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیے، ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ان پر تنقید کی پٹاری کھولی، مولانا قاضی محمد طاہر الہاشمی نے ایک اعتراض کا مسکت جواب دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے 100 اعتراضوں کے مسکت جواب انہوں نے دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت مروان ابن حکم ان کی سیرت پر اور ان کی عظمت پر کہ وہ کیسے شخصیت تھی اس پر انہوں نے ایک الگ کتاب تصنیف فرمائی۔ مشہور مورخ طبری کون تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس پر انہوں نے ایک ضخیم کتاب مرتب کی۔ ناقدین معاویہ کے نام پر انہوں نے ایک کتاب مرتب کی اور اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے مشہور نام جنہوں نے حضرت سیدنا معاویہ پر تنقید کی،
یا حضرت معاویہ کا ذکر انہوں نے غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے ایک ایک ناقد کا منہ بند کیا اور انہوں نے بڑی خوبصورت تصنیف کی. یہ تو ان کی تصنیفی اور تحریری کاوش ہے. اس کے علاوہ بحیثیت انسان کے وہ ایک نفیس ترین انسان تھے. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انتہائی بے لوث اور بے غرض اور دولت دنیا سے بالکل بے پرواہ ایک شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے اپنی تصنیفات کو کبھی اپنی کمائی کا یا اس سے دولت حاصل کرنے کا انہوں نے ذریعہ نہیں بنایا. ان کے انتقال سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا کا پر ہونا ناممکن تو نہیں لیکن محال ضرور ہے. صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے بچے مائیں جنتی ہیں خال خال، جو دنیا میں آتے ہیں اور ایک انقلاب بپا کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرت قاضی محمد طاہر الہاشمی انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت تھے. میرے ساتھ ان کے بڑے برادرانہ، دوستانہ اور مخلصانہ تعلقات تھے. میں حویلیاں میں ان کے ہاں کئی مرتبہ حاضر ہوا اور میں نے ان کی جامعہ مسجد میں عوام سے حضرت سیدنا معاویہ کی سیرت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر کئی مرتبہ میں نے حویلیاں کے عوام سے گفتگو کی. چند دن پہلے ہمارے ہاں سرگودا میں ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان پر جو ایک بے مثال کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں حضرت قاضی صاحب تشریف لائے اور پون گھنٹہ انہوں نے عظمت صحابہ پر اور خاص کر کے عظمت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سیر حاصل گفتگو انہوں نے فرمائی. ان کی جدائی اور ان کا انتقال کر جانا ہم سب کو افسردہ کر گیا ہے. ہم اپنے تئیں غمگین ہیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں. انبیاء تک جب اس سے مستثنا نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے جس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہو. بدنیا اگر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے. اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر وہ ایک ہی ہستی تھی اور وہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر اور کون ہے جس نے اس دنیا میں رہنا ہے. چنانچہ حضرت قاضی صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کی کوتاہیوں سے، ان کی خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے اور اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمیں رب کی رحمت پر امید ہے کہ حضرت قاضی صاحب نے ساری زندگی صحابہ کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے دفاع کے لیے انہوں نے ایک مسلسل جنگ لڑی ہے اور تحریری تصنیفی میدان میں انہوں نے دشمنان معاویہ کو ناک آؤٹ کیا ہے. ہمیں یقین ہے کہ صحابہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا ہوگا. اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے ساتھ اپنی رحمت کا، شفقت کا، محبت کا اللہ معاملہ فرمائے اور ان کے جو جانشین ہیں، ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کی مسجد کے جو نمازی ہیں اور ان کے جو متعلقین ہیں، میں اشاعت التوحید و سنہ نائب پنجاب کے نائب امیر ہونے کی حیثیت سے ان سے کہنا چاہوں گا
کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب کے جانشین کو صحیح معنوں میں ان کا جانشین بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔